ایڈوکیٹ فیصل چودھری کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے تھرو کچھ بانی پی ٹی آئی نے اہم پیغامات بھی بھیجے ہیں۔ فیصل چودھری نے کیا گفتگو کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد، پہلے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر بخاری صاحب سے اس پہ کامنٹ لیتے۔ جی بخاری صاحب، اب فیصل چودھری کی گفتگو تو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ملک اور عوام کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بخاری صاحب یہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، بہنیں کہہ رہی ہیں ہمیں ابھی تک ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو یہ کیوں معاملہ ایگزیجریٹ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے، اس سکینڈل کے اوپر تو ہم کل کے پروگرام میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جس جماعت میں جو اپنے آپ کو وفاقی جماعت کہلاتی ہے، جو کہتی ہے میں لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوں، اس میں جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے جو جوتم پزار ہو رہی ہے یا جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی آرگنائز پارٹی ہے۔ بخاری صاحب، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، ایک بار وہ بھی پروگرام میں شامل کر لیں اگر آپ اجازت دیں تو، پھر اس پہ کامنٹ لیتے ہیں۔ جی بخاری صاحب، دیکھیے، ملاقاتوں کے حوالے سے جیسا میں نے کہا، ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، بار بار بات کو ریپیٹ کرنا جو ہے اس پر حیرت ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہنوں کا اور بیگم صاحبہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دونوں، وہ تو خیر اب جیل میں ہیں، ورنہ اس سے پہلے وہ بھی بیان جاری کرتی تھی، اور یہ بہنیں جتنی بار ملتی تھی اس کے بعد باہر آ کے پریس کانفرنس کرتی تھی اور سیاسی بیانات جاری کرتی تھی۔ اگر میں پارٹی کے اندر کے ذرائع کو مان لوں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فیملی کے اندر بھی پارٹی پر قبضہ کرنے کی جنگ جاری ہے۔ لیکن بخاری صاحب، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی سیاستدانوں کے عزیز و اقارب جو تھے وہ اسی طرح سے میڈیا میں گفتگو بھی کرتے تھے اور احتجاج کرتے ہی تھے جب ان کے ساتھ کچھ انفیئر ہوتا تھا۔ جلدی سے مجھے دو حوالے دے دیں بخاری صاحب، اگر ہم بیگم کلثوم نواز کی بات کریں، ماضی کی بات کر رہی ہوں، نہیں، ماضی کی جتنی کی بات کرتے ہیں مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ وہ جیل سے باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ لیکن بخاری صاحب، میں آپ ہی سے وہ پوچھ رہی ہوں سوال کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی بھی۔ یہ ملاقاتوں کو جتنا سکینڈلائز کر دیا گیا ہے اب، وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اب ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹی صرف اس پر چل رہی ہے کہ مل کے آنے والا باہر آ کے پریس کانفرنس میں لوگوں کو کیا کہتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک وکیل کو آپ نے مقدمات سے تو اپنے ہٹا دیا، آج وہ اندر سے پابانی کا بیان لے کے آئے ہیں، کیا کریں، کس کی مانیں؟ یہی فیصل چودھری تھے نا جن کو ہٹایا مقدمات سے، آج وہ پھر بانی کے بہاف کے اوپر جو بیان دے رہے تھے، ان کا میرے خیال سے تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہو رہا ہے اس پر لیگل کمیٹی یعنی پارٹی کی لیگل کمیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر کو خط لکھے گی، تو خطوط غالب کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہونے والا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے عدالت میں کیسز نہیں لگ رہے ہیں اور بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب، کرمنل کیسز ہیں ان کے اوپر بھی، توشہ خانہ جو ہے اٹس اے کرمنل کیس، تو اگر مقدمات میں آپ ہیں تو پھر عدالت کی طرف دیکھیں آپ اور کسی طرف نہ دیکھیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ملک اور عوام کو ہے، لو جی یہ بانی پی ٹی آئی نے طے کر دیا ہے، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ جس کی وہ انہوں نے جس کے چیف کی اپوائنٹمنٹ روکنے سے لے کے پیچھا کرنے تک کی دھمکیاں دی ہیں، آج فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی یعنی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ بنا دیے ہیں، اور کہا پاکستان کو اور عوام کو اس کی ضرورت ہے۔ ناؤ ٹیل می وچ پارٹ آف بانی اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ ایک بات، آگے چلیے۔ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے بڑی دیر میں پتہ چلا آپ کو یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ تو پاکستان کو متحد کرنے میں انسٹرومنٹل ہے۔ آگے چلیے جناب، پھر وہ آ جاتے ہیں اپنے افغانستان کے اوپر۔ افغانستان کے حوالے سے جو سٹانس ہے پی ٹی آئی کا اور بانی کا، وہ سب کو معلوم ہے۔ وہ اب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مذاکرات 3 سال دیر سے کیوں شروع کیے؟ ہاں، تو بخاری صاحب یہ صحیح بات ہے کہ مذاکرات بہت پہلے شروع ہو جانے چاہیے تھے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہو، جب آپ کے 2 صوبوں کے ہر شہر میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں، تو اس وقت آپ جائیں گے پاؤں پکڑنے کے لیے؟ تو پہلے ان کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں، ان کے خلاف آپریشنز جاری ہیں۔ خوارج کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے گا، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ یہ سکڑ کے دم توڑ دیں گے۔ یہی ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی 2 ملٹری آپریشنز بڑے کیے تھے، ایسے تو 3 کیے تھے۔ اگر آپ راہ نجات کو سوات والے کو لے لیں، سوات پر بھی تو قبضہ ہو گیا تھا نا، پھر چھوٹا کہ نہیں؟ آپریشن ضرب عضب، اس نے بہت ایفیکٹو، دنیا نے ریکگنائز کیا اور اپریشیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد رد الفساد، یہ آپریشن کامیاب آپریشنز تھے۔ اب جب آپریشن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ بات کریں
اور ان کی بات کے مطابق ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کریں. اس میں افغانز جو ہیں ان کی یہاں سے ملک بدری بھی ہے, اس میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی بھی بات ہے, کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکشن نہ لیں, آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کے سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں, یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے جناب وہ فرماتے ہیں حکومت نے وقت کا ضیاع کیا جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, فوج کے جوان شہید ہوئے. یعنی تاثر یہ ہے کہ یہ ہم نے جان بوجھ کے مروائے ہیں اپنے آدمی, جان بوجھ کے شہید کروائے ہیں. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ملک چاہے کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہو کہ گھر گھر جو ہے بم چل رہے ہوں, سڑکوں کے اوپر لاشیں گر رہی ہوں. یہ کوئی نہیں چاہتا ہے, نہ ہم نے یہ چاہا تھا. یہ ہمارے گلے میں توق ڈالا گیا, اب ہم اس کو اتار کے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو پیغام لے کے آئے جی وہ. بانی پی ٹی آئی نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ پر بھی بات کی ہے کہ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور سینئر لیڈرشپ آ کر مجھے بریف کرے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا پیش کردہ بل ہے, اس کے اوپر پارٹی میں اختلاف ہے. یہ تو یونٹی کا حال ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور قانون سازی ہوگی جیل میں ان کی اپروول سے. تو وہ پارٹی کا جو چیئرمین بنایا ہوا ہے اس کا مجھے سمجھ نہیں ہے اس کی یوٹیلٹی کیا ہے, اس کو کیا اس کے ساتھ کرنا چاہیے, وہ کاہے کے لیے چیئرمین ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام تو لیڈرشپ کو اعتماد ملے اس معاملے پر بھی, اور آگے مجھ سے اجازت لیں. اینی وے وہ ان کا پارٹی کا معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم زیادہ رائے زنی کرنا نہیں چاہتے ہیں. بٹ صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر, فیملی کے اندر, پارٹی کے اندر, ٹاپ لیڈرشپ کے اندر اختلافات ہیں, اور بہت گھمبیر اختلافات ہیں. یعنی وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان سے آسانی سے جان چھڑائی جا سکے. اب آپ ذرا اس سے آگے چلیے جناب, بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر جو عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت تھی وہ کاز لسٹ سے ہی ہٹا دی گئی ہے. اٹس اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ. ویسے تو یہ کہا گیا کہ چونکہ ججز کی تشکیل نہیں پا سکا بینچ اس لیے ہوا ہے, لیکن میرے خیال سے اس میں دیر از سم تھنگ مور دیٹ میٹس دا آئیز. اینی وے پھر جناب وہ گنڈا پور صاحب چونکہ سمجھتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, تو اب انہوں نے کسی عدالت میں جانا نہیں ہے. تو ایک مرتبہ پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پارٹی کے اندر ان کی جو مخالفت ہے وہ بھی رنگ لانے والی ہے. وہ یہ پارٹی کے لوگوں نے کہا, میں نے نہیں کہا ہے کہ یہ فارغ ہوا چاہتے ہیں, اور شیر افضل مروت ببانگ دھول کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ ان کو ان کی وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے درپے ہے. اور بانی پی ٹی آئی سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. بالکل پارٹی کے اندر و باہر معاملات جو ہیں مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف آگے جا کے کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.